اور یہ مفتی دیکھیں ان کا کردار کیا ہے. یہ جب سرکاری میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو وہاں پر وحدت کی باتیں کرتے ہیں, اتحاد کی باتیں کرتے ہیں وہاں پر. اور یہ سارے مفتی وہی ہیں جنہوں نے پیغام پاکستان بیانیے پر دستخط کیے ہوئے ہیں. 1800 مفتیوں کے دستخط ہیں پیغام پاکستان پر. یہ جو ریلیوں میں شیعہ کافر کہہ رہے ہیں, پیغام پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. قومی یکجہتی کونسل میں لکھا ہوا ہے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن یہی مفتی جنہوں نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے, یہ مفتی ریلیوں میں کافر کہتے بھی ہیں, کہلواتے بھی ہیں آ کر. اب یہ دوغلے ہیں, یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ پریس کانفرنس میں آ کے اور بات کرتے ہیں, یہ ریلی میں جا کے اور بات کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتیوں کی جہاں بھی میٹنگ ہو, سرکاری طور پر حتمن ہو, ادارے سارے مفتیوں کو بلا کر انہیں ایک کلپ سنائیں. انڈیا کے ایک میجر کا کلپ ہے پاکستان کے بارے میں, میرے خیال میں کوئی 15-20 منٹ کا ہے. وہ سب دنیا نے پڑھا ہوا ہے, گردش کر رہا ہے. گوراو کیا ہے, گوراو آریہ وہ میجر ہے انڈین آرمی کا. اس نے پاکستان کے مذہبی لوگوں کے بارے میں ایک کلپ دیا. وہ انڈیا حکومت کو نصیحت کر رہا ہے. یہ ان مفتیوں کو سنانا چاہیے. ان کو اجلاس بلا کر یہ کلپ سنو کہ سنو تمہارے بارے میں دشمن کیا سوچ رہا ہے, تم کون ہو اور دشمن کتنی امیدیں تم سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اس میجر نے, انڈین آرمی کے میجر نے سوشل میڈیا پر یہ کہا ہے, انڈیا حکومت کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان تو بہت آسان ہے پاکستان کو ختم کرنا, اور پاکستان ختم کرنے کے لیے صرف 5 کروڑ روپیہ چاہیے. صرف 5 کروڑ روپیہ. 5 کروڑ روپے سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ مولوی مفتی جتنے پاکستان میں ہیں, یہ 5-5 ہزار روپے تنخواہ. اس نے بہت کچھ کہا ہے ان کے بارے میں, اور کہا کہ یہ 5-5 ہزار روپے تنخواہوں پہ کہیں نماز پڑھاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ان سب کو آپ نیٹ ورک بنا کے دو, ان کو سوشل میڈیا آئی ڈی بنا کے دو, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ان سب کو چینل بنا کے دو. انڈین آرمی کو کہہ رہا ہے. بنا کر دبئی میں ان کے سینٹر بناؤ, اور ہر مفتی کو 2 لاکھ مہینے کا دو. 5,000 روپے لینے والے کو 2 لاکھ روپیہ دو. تو اس نے کہا کہ یہ تو سارا بکو مال ہے. انڈیا کی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ آسانی سے ان کو خرید کر. اس نے جو بات کی وہ یہ کہی, خوفناک بات ہے. اس نے کہا کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں, جتنے مسلمان ہیں, ان کے نزدیک سب واجب القتل ہیں. آپ ان کی کتابیں, ان کے فتوے, ان کے لٹریچر, ان کی فیس بک, ان کے چینل دیکھو اگر, اور ان کی ریلیاں, وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں ان ریلیوں کا کہ ان کے نزدیک دوسرے ان کے علاوہ سارے واجب القتل ہیں. تو وہ انڈین حکومت کو کہہ رہا ہے کہ جو قوم اور جس قوم کے مفتی اپنی ساری قوم کو واجب القتل سمجھتے ہیں, تو انڈیا کیوں فائدہ نہیں اٹھاتا؟ مذہبی طور پر تو ان کے اوپر حجت تمام ہوئی ہے. ان کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے یہ واجب القتل ہیں, کافر ہیں, اور کافر واجب القتل ہے. تو پھر انڈیا کرے نا یہ کام. وہ اپنی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ 2-2 لاکھ روپیہ لگتا ہے, اور چند مہینے کا. اس نے کہا ہمیشہ کا نہیں, میں کہہ رہا ہوں چند مہینے کا یہ کام ہے. 2-2 لاکھ روپیہ ان کو دو. اور اس نے نام بھی لیا, موریشیس سے لا کر ان کو ان کے وہاں سے اکاؤنٹ میں آئیں. انڈیا سے نہیں بھیجنا, کسی اور ملک سے, کسی انگلینڈ سے, کسی اور ملک سے, عرب ملک سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالو, اور پھر ان سے ساری قوم ذبح کروا دو. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندو, کرسچین, یہودی, تاریخ بھر میں انہوں نے اتنے مسلمان نہیں مارے جتنے مسلمانوں نے مسلمان مارے. یہ چیلنج ہے اس کا.
اور یہ کام مفتیوں نے مفت میں کیا ہے، مفت میں یہ خدمت کی ہے انہوں نے۔ اب آپ توجہ کریں کہ وہ جو انڈین حکومت کو کہتا ہے 5 کروڑ روپے خرچ کرو اور سارے پاکستان کے مفتیوں سے اور پاکستانیوں سے سب مروا دو، اس نے کہا شیعوں کو تو دیر ہی نہیں لگے گی، اگر ان سارے مفتیوں میں 2-2 لاکھ روپیہ بانٹو تو دیر ہی نہیں لگے گی، چونکہ شیعوں کے لیے تو یہ نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ساری قوم کو ختم کرنا ہے۔ اور اس نے کہا صرف شیعوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بریلوی دیوبندی کو واجب القتل سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلوی کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ یہ کلپ سنا ہوا ہے اکثر نے، میں نے سب سے آخر میں میں نے سنا ہے دیر سے، اس سے پہلے سب سن چکے تھے، چونکہ آج کا نہیں ہے پہلے کا ہے، اور وہ ان ریلیوں کے حوالے دے رہا ہے، اور ان مفتیوں کو سرکار بلائے، یہ ادارے بلائیں اور یہ کلپ ان کو سنائیں کہ تم ایسے مفت کے دشمن کے آلہ کار بنے ہوئے ہو۔ اور جو کچھ یہ انڈین میجر ابھی سوچ رہا ہے اور انڈین آرمی کو، یہ انڈین حکومت کو مشورہ دے رہا ہے، یہ کام عرب پہلے کر چکے ہیں، اور 5 کروڑ سے نہیں 5 ارب سے بھی زیادہ خرچ کر چکے ہیں، اور یہ قتل عام کروا چکے ہیں، اور ابھی بھی انہی کا ہاتھ ہے اس کے اندر۔ یہ سلسلہ جاری ہے کروفر سے۔